إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، آج 2021 کا پہلا دن ہے اور اس سال کا آغاز جو ہے وہ جمعے کے دن سے ہو رہا ہے. ہماری گفتگو پچھلے جمعے صبر کے حوالے سے میں نے چند گزارشات عرض کی تھی، کیونکہ پہلے شکر کے بارے میں ہم نے چند باتیں سنی، پھر صبر کو موضوع سخن بنایا. تو چونکہ یہ دونوں بڑے اہم موضوع ہیں اور بہت ضرورت ہے ان موضوعات کو اپنے عمل کے اندر، اپنی زندگی کے اندر بسانے کی، اپنی زندگی کے اندر اختیار کرنے کی، کیونکہ مومن کی زندگی جو ہے وہ صبر اور شکر کے گرد ہی گھومتی ہے. تو اس حوالے سے میرا خیال تھا کہ میں آج صبر کے حوالے سے گفتگو کرتا، لیکن چونکہ یہ سال کا آغاز ہے تو صبر کے حوالے سے اسی چیز کو آج موضوع سخن بناتے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے مدارج السالکین، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے آرڈرز ہیں، جو اللہ کے اوامر ہیں، ان پہ ہمیشہ عمل کر کے بندہ صبر کرے. اللہ کے حکموں کو ماننے میں بعض اوقات اپنے دل کے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، دل کو جو ہے وہ سمجھانا پڑتا ہے، اس کو مشقتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بعض اوقات وہ ڈیفیکلٹیز کا جو ہے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو جو اللہ کے اوامر ہیں، جو اللہ کے آرڈرز ہیں، ان پہ ہمیشہ عمل کرنا ایک صبر کی قسم یہ ہے. اور دوسری صبر کی قسم یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے روکا ہے، ان سے بندہ جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے، ان سے بندہ جو ہے وہ رک جائے، باز آ جائے، ان کے قریب نہ جائے. اور تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قضاء و قدر، جو اللہ کے فیصلے ہیں، جو اللہ پاک نے تقدیر میں لکھا ہے، جس طرح اللہ پاک کا حکم ہے، جس طرح اللہ پاک نے بندوں کے لیے یہ لکھ دیا ہے، یعنی فیصلہ کر دیا ہے، اور ان کی قسمت میں اللہ پاک نے اس کو جو ہے وہ ثابت کر دیا ہے،
تو ان اللہ کے جو قضاء و قدر پہ اللہ پاک نے جو لکھا ہے اس پہ بندہ جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار نہ کرے، بندہ اس پہ ناراض نہ ہو، بلکہ صبر اور شکر کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی رضا پہ، اللہ کی تقدیر پہ، اللہ کی قدر پہ جو ہے بندہ راضی رہے۔ یہ 3 معنی انہوں نے لکھے، اور میں نے جو قرآن پاک کی سورہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ قرآن پاک کی بڑی مختصر سی سورہ ہے جس کو سورہ عصر کہتے ہیں 30ویں سپارے میں۔ اور اس سورت میں بھی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے والعصر، عصر کہتے ہیں ٹائم کو، زمانے کو، اس کی اللہ پاک نے قسم کھائی۔ اور یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو اللہ کی مخلوق ہے، جو ہم ہیں، ہمارے لیے کسی اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی قسم کھانا جائز نہیں، صرف ہم اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی دوسری چیز کو شامل کرتے ہیں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات فرمایا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ کو شامل کیا۔ اور اسی طرح اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، کہ قسم کس کی کھانی ہے؟ اللہ کی۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے تو یہ شرک کرتا ہے، یہ معمولی نہیں ہے چیز۔ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیری اولاد کی قسم، اور کوئی کہتا ہے جی کعبے کی قسم، کوئی کہتا ہے کہ قرآن کی قسم۔ تو یہ جو قسمیں جو ہیں یہ نہیں کھائی جا سکتی، صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت خود جو ہے وہ جس چیز کی چاہیں قسم کھا لے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف قسمیں کھائی ہیں، بہرحال وہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ تو اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھا کے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان جو ہے لفی خسر، خسارے میں ہے، انسان جو ہے وہ لوزر ہے۔ اور یہاں پہ ان الانسان لفی خسر، پورے کے پورے انسان، پوری کی پوری انسانیت کو کہا کہ اس پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، لوزر ہے، سوائے ان کے الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کے آئے، نمبر 1، وعملوا الصالحات، نمبر 2 انہوں نے اعمال صالحہ کو اختیار کیا، وتواصوا بالحق، نمبر 3 وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کو اپنانے کے لیے کہتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی ایک دوسرے کو جو ہے وہ تلقین اور وصیت کرتے رہے۔ یہ 4 قسم کے لوگ جو ہیں یہ خسارے سے باہر ہیں، باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ سال کے حوالے سے، یعنی سال کی ابتدا ہوئی ہے اس حوالے سے ہے، تو اس لیے میں نے قرآن مجید کی اس سورہ کا انتخاب کیا کہ اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ ایک تو ہمارا ٹاپک ہے اس کے ساتھ بھی یہ اٹیچ ہے کہ ہم جو ہے وہ صبر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ قرآن مجید کی جو سورہ ہے بڑی عظیم سورہ ہے، بڑی عظیم سورہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت لولا ما انزل القرآن وانزلت هذه السورة لکفت لہدایت الناس، کہ اگر اللہ پاک پورا قرآن نازل نہ کرتا، صرف یہ اکیلی 3 آیتوں کی 2 سطروں کی سورت جو ہے، بالکل چھوٹی سی سورت جو ہے، اس سورت کو اللہ پاک لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرما دیتا تو یہ لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی۔ اس میں اللہ پاک نے اتنا کچھ بیان کر دیا ہے، اور لوگوں نے اس کی تفسیر پہ بہت زیادہ لکھا ہے۔ بہرحال جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں جس بات کی تلقین کی ہے، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ ہماری پوری زندگی جو ہے اس صورت کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ جب آپس میں ملاقات کرتے، ایک دوسرے سے ملتے، اور ملنے کے بعد جب جدا ہونے کا وقت آتا، جب ایک دوسرے سے وہ رخصت ہونے لگتے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ چھوڑ کے جانے لگتے، تو وہ اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔
تاکہ وہ ریمائنڈر جو ہے وہ ذہن کے اندر فریش ہو جائے، تازہ ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریمائنڈر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریمائنڈر کیا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ہماری زندگی جو ہے اس میں ایمان ہونا چاہیے، ایمان کے بعد جو ہے اعمال صالحہ کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اور ایمان اور اعمال صالحہ کے اپنانے کے بعد جو ہے ہمیں مصیبتیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ڈیفیکلٹیز کا جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اب ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی کے بعد جو ہے وتواصوا بالحق کی، تم نے ایک دوسرے کو اس بات کی تلقین کرنی ہے کہ اس حق کے اوپر قائم رہنا ہے۔ اور حق کیا ہے؟ حق اللہ کا قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو رہنمائی ہمیں ملی ہے وہ آپ کی سنتوں کی شکل میں ہو، وہ آپ کے اقوال، آپ کے افعال کی شکل میں ہو، یا آپ کے تربیت کردہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہم تک پہنچے۔ اس چیز کو اپنانے میں ہمیں جو ہے وہ ہم نے ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہے کہ بھائیو فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اگر اللہ نے حق کے لیے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اگر اللہ نے ہمارا سینہ دین اسلام کے لیے کھول دیا، اللہ نے توفیق دی ہے، دین اسلام ہمیں عطا کیا ہے، اگر اس دین اسلام پہ چلنے کی وجہ سے ہمیں کچھ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، کچھ مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں اس پہ قائم رہنا ہے اور اس پہ جو ہے وہ ہم نے صبر سے کام لینا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک اور بات جو ہے بڑی خوبصورت انہوں نے بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نعیب زماننا والعیب فینا، کہ ہم عام طور پہ اپنی زندگی میں جو زمانہ ہے، جو عصر ہے، جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، اس کو ہم عیب لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ زمانہ بڑا برا ہو گیا، زمانہ بڑا برا آ گیا۔ نعیب لزماننا والعیب فینا، حالانکہ برائی اور عیب اور غلطی جو ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمانہ جس کو ہم برا کہتے ہیں، یہ زمانہ برا نہیں ہوتا، بلکہ خود ہمارے اعمال جو ہیں وہ برے ہوتے ہیں۔ اور پچھلا جو 2020 گزرا ہے، آج کل ہر بندے کی زبان کے اوپر یہ لفظ ہے کہ بہت برا وقت تھا، بڑا یہ سال جو ہے وہ بڑا برا تھا، سارے لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، سارے لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور بعض بندے جو ہیں وہ جانتے بوجھتے کہتے ہیں، اور بعض بندے اپنی جہالت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ نَطَقَ الزَّمَانُ، اگر زمانے کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے دے تو زمانہ جو ہے وہ ہمیں کہے کہ تم برے ہو، تم غلط ہو، تم برے ہو۔ اللہ اکبر، لأن الدہر، اس لیے کہ جو زمانہ ہوتا ہے یہ خود اپنی مرضی سے، وقت جو ہوتا ہے، ٹائم جو ہوتا ہے، یہ اپنی مرضی سے پاس نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے گزرتا نہیں ہے، بلکہ وقت کو گزارنے والا، وقت کو اپنی تصریف میں رکھنے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ ہم سے پہلے جو جاہل لوگ تھے انہوں نے زندگی کا فلسفہ بیان کیا، وہ کہنے لگے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ کہنے لگے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ تو دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو زمانہ ہے جو ہمیں زندہ کرتا ہے، ہمیں مارتا ہے، ہم اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، زمانہ ہمیں لے کے آیا، زندگی گزاری، زمانہ ہمیں لے کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ ہمیں جو ہے یہ زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما لہم بذالک من علم، ان کی بات یہ درست نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، انہم الا یظنون، یہ تو اپنے اندازے لگا رہے ہیں اور اپنے اندازوں میں یہ غلط ہیں۔ زمانہ جو ہے وہ اس کا کوئی عمل نہیں ہے، اس کا کوئی کردار، اس کا کوئی رول نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ اصل ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ نے جتنی زندگی ہماری لکھی ہے ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور اس زندگی میں
جن چیزوں کا ہم نے سامنا کرنا ہے وہ اللہ نے لکھ رکھا ہے، خوشیوں کا، غموں کا، دکھوں کا، تکلیفوں کا، آسائشوں کا، رزق ملنے والا ہے، اپنا فقیری کا سامنا کرنا ہے، تندرستی کی زندگی گزارنی ہے، خوشیوں والی زندگی گزارنی ہے، مصیبتوں والی زندگی گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے۔ اور اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم جو ہے، آدم کا بیٹا جو ہے، یہ مجھے بڑی اذیت دیتا ہے، مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے۔ یؤذینی ابن آدم، یہ ابن آدم جو ہے یہ مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے۔ کیوں تکلیف دیتا ہے؟ کہ یسب الدہر، یہ وقت کو، ٹائم کو، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ جس طرح آج میں نے عرض کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں، اور مسلمان بھی اس میں شامل ہیں، کہ یہ جو سال تھا، یہ سال بڑا گندا سال تھا، اس کے اوپر یہ ہو، لعنتیں بیچتے ہیں، برا کہتے ہیں۔ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، اور کس بات سے تکلیف دیتا ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے کہ یہ زمانہ بڑا برا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انا الدہر اقلب اللیل والنہار، لوگو زمانہ، ٹائم جو ہے وہ میں ہوں، میں دن اور رات کو پھیرتا ہوں۔ رات کس کے حکم سے آتی ہے، دن کس کے حکم سے طلوع ہوتا ہے، اور سورج کس کے حکم سے غروب ہوتا ہے، اور سورج جب غروب ہوتا ہے رات چھا جاتی ہے، اور صبح پھر سورج جب طلوع ہوتا ہے دن ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ سارا سلسلہ چلانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو پھیرنے والا میں ہوں۔ اور اس لیے جب تم زمانے کو، دن یا رات کو تم برا کہتے ہو تو وہ براہ راست مجھے برا کہہ رہے ہوتے ہو، میرے بارے میں زبان درازی کر رہے ہوتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، زمانے کو برا کہنا دراصل اللہ رب العزت کی گستاخی کرنا ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں۔ اور علماء نے اس میں بھی بڑی باتیں لکھی۔ خود زاد المعاد امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، وہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم زمانے کو برا کہتے ہیں تو تین چیزیں لازم آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زمانہ جو ہے یہی سارا کچھ کر رہا ہے، جس طرح کی جاہلیت کے لوگوں نے کہا، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو بس ایسے وقت ہمیں لے کے آیا، وقت ہمیں لے کے چلا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ تھا، ان کا ایمان تھا، اسی طرح ہم جو ہے اب ایمان رکھتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ لانے والا ہمیں لے کے آیا اور ایک خاص مقصد کے لیے لے کے آیا۔ ہم ایسے دنیا میں پیدا نہیں ہوئے جس طرح جانور پیدا ہوتے ہیں کہ وہ آئے، زندگی گزاری اور چلے گئے۔ نہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں لانے والا اس لیے لے کے آیا ہے کہ ہم بندگی کا حق ادا کریں، اللہ کے بندے بن کر زندگی بسر کریں۔ اور اللہ کا بندہ کس کو کہتے ہیں؟ سرونٹ کو، غلام کو۔ اور غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی جو ہے، یہ دنیا کی زندگی اللہ کے سپرد کر رکھی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے بدلے جو ہے وہ ہمیں آخرت کی زندگی دینی ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی میری مرضی، میرے حکم کے مطابق بسر کر کے آ جانا، آخرت کی زندگی تمہاری خواہش کے مطابق تمہارے لیے بنا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو بات ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ زمانے کو برا کہنا یہ حرام ہے۔ یہ دراصل اللہ رب العزت جو زمانے کو چلانے والا ہے، اللہ کی توہین ہے، اللہ کی انسلٹ ہے۔ اور بعض بندے عقائد کے معاملے میں، اور میں یہ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، اپنا عقیدہ جو ہے اس کو درست کریں۔ اور یہ معمولی چیزیں نہیں ہوتی، بعض اوقات کسی ایک لفظ کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ ایک لفظ جو زبان سے نکلتا ہے اس کی وجہ سے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور ایک لفظ جو زبان سے نکلتا ہے اس کی وجہ سے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ یہ زبان سے نکلنے والا لفظ جو ہے، اللہ اکبر، اللہ پاک نے فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یہ ہماری کتاب جو ہے یہ تمہارے خلاف جو ہے وہ وٹنس ہے، یہ
گواہی دے رہی ہے، اور جو تم دنیا میں کرتے تھے یا کہتے تھے اس کو اس کتاب میں لکھا جاتا رہا. یستنسخ، اس میں لکھ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا نامہ عمل ہے کہ جس نے ہماری زندگی کے کسی عمل کو ہی نہیں چھوڑا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الا احصاها، اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے آج ہمارے گلے کے اندر لٹکا دیا گیا. اور پھر وہاں پہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو اس کی بک جو ہے، اس کی کتاب، اس کا نامہ عمل جو ہے رائٹ ہینڈ میں مل گیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب جو ہے وہ آسان ہوگا. وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور بڑی خوشی کے ساتھ وہ اپنے گھر والوں کو جا کے کہے گا، اور کہے گا دیکھو میں کامیاب ہو گیا. آج اس طرح بچے یونیورسٹی سے ڈگری لے کے آتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے ڈگری جو ہے وہ لے لی ہے، ہماری محنت جو ہے وہ کام آ گئی، کامیاب ہو گئے. اسی طرح وہ قیامت کے دن کامیاب ہونے کے بعد وینقلب الی اہلہ مسرورا. اور دوسری طرف اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، اور جس کو اس کا نامہ عمل اس کی کمر کے پیچھے بندھے ہوئے ہاتھوں میں تھما دیا گیا. اللہ اکبر، وہ یہ کہے گا کہ ہائے میں مر کیوں نہ گیا. فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا، اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ بندہ دنیا میں اپنی منمانی کیا کرتا تھا. انہ کان فی اہلہ مسرورا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو زمانہ ہے اس میں ہم اللہ کے حکم سے لائے گئے، اللہ ہمیں واچ کر رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور اس زمانے میں، اس ٹائم میں ہم کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے نہ نکالیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. تو اسی میں یہ ہے کہ انسان کبھی تکالیف، مصائب، شدائد، یقیناً اللہ اکبر، قرآن مجید میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں بعض اوقات. یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب ان کی قوم آئی اور آگے کہنے لگی کہ جی اپنی بیٹیاں ہمیں دے دو، نہیں یہ جو تمہارے پاس مہمان آئے ہیں فرشتے، وہ نوجوانوں کی شکل میں، یہ ہمارے حوالے کر دو. تو انہوں نے کہا ہؤلاء بناتی ہن لکم اطہر لکم، کہ یہ میری بیٹیاں جو ہے ان سے شادی کر لو، ان کے بارے میں مجھے فاتقوا اللہ ولا تخزون، مجھے رسوا نہ کرو. تو آخر میں وہ فرماتے ہیں ھذا یوم عسیب، کہ وقت جو ہے وہ بڑا سخت آ گیا ہے. عسیب جو ہے عربی زبان میں الشدید کو کہتے ہیں. وقت جو ہے وہ بڑا سخت آ گیا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ میری جو ہے میرے مہمانوں کے سامنے رسوائی کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، ان کو حیا نہیں آتی. اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس میں آپ نے وہ پڑھا ہے کہ جب قحط بادشاہ کو خواب آئی کہ جو پتلی قسم کی، بیمار قسم کی، لاغر قسم کی گائیں جو ہے وہ موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، ہیں جی. تو جب اس کی تعبیر پوچھی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے اوپر 7 سال بڑے سخت آنے والے ہیں. سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، اس میں وہی کھاؤ گے کیونکہ قحط سالی کی وجہ سے بارش ہونی نہیں، پیداوار ہونی نہیں، وہی کھاؤ گے جو تم نے ذخیرہ کیا ہے، جو سٹور کیا ہے. تو یہ کہنا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وقت جو ہے بڑا سخت ہے، لیکن وقت کو گالی دینا، وقت کے اوپر لعنت ڈالنا، وقت کو برا بھلا کہنا، یہ جائز نہیں ہے. اور اسی حوالے سے ایک اور بات، ٹائم ختم ہو گیا، کہ ہم جو ہیں وہ عام طور پہ نئے سال کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو ہجری سال ہے، جو ہمارا اسلامی سال ہے، ہجری سال، اور جس میں اس وقت ہم 1442 میں ہیں ہم اس وقت. تو یہ جو ہجری سال ہے اس کا آغاز کب ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی یہ 12 مہینے قرآن میں موجود ہیں کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن کس مہینے سے سال کا آغاز کیا جائے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنے دور خلافت میں یہ فیصلہ کیا تاکہ جو لیٹر لکھے جاتے ہیں اس کے اوپر ڈیٹ ڈالنے کے لیے، اور اس کو بنیاد بنایا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ہجرت کی اس کو بنیاد بنایا. اس لیے حدیث کی کتابوں میں ہمیں یہ چیز نہیں ملتی. ہاں اگر کسی کو کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، کسی کو اللہ پاک اولاد دیتا ہے، آپ اس کو جو ہے دعائیہ کلمات کہہ سکتے ہیں،
صحت کے لیے کسی کو کہہ سکتے ہیں، کسی کو جاب ملی ہے یا کسی کو نوکری ملی ہے یا کسی کا کاروبار سکسیسفل ہوا ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں، دعاؤں کا تبادلہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے دین کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ جو میلادی سال ہے، یعنی یہ جو ابھی 2021 کا جو سال ہے، یہ اسلامی سال نہیں ہے، یہ اسلامی سال نہیں ہے۔ آپ دعاؤں کا تبادلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بنیاد بنا کر، جس طرح کہ یہ لوگ اس سال کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور آخری رات جو ہے جس طرح وہ مستیاں کرتے ہیں اور جس طرح وہ ہلڑ بازی کرتے ہیں اور جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہم جو ہیں وہ یہ ایمان رکھتے ہیں، جس طرح ایک شاعر نے کہا تھا، دقات قلب المرء قائلۃ لہ ان الحیات دقائق و ثوانی، یہ دل کی جو دھڑکن ہے، ایک ایک دھڑکن ہمیں یہ میسج دے رہی ہے کہ جس طرح یہ چلتی ہوئی گھڑی ہوتی ہے، اس کی سیکنڈ کی جو سوئی ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ سیکنڈ آگے گزر گیا، اور یہ سیکنڈ جو ہے یہ منٹ میں بدل گیا، منٹ جو ہے وہ گھنٹے میں بدل گیا، گھنٹہ جو ہے وہ دن اور رات، یہ سارے سلسلے، یہ مہینے، یہ سال، یہ آپ کی زندگی میں لیس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان الحیات دقائق و ثوانی، یہ جو دل کی دھڑکن ہے یہ ہمیں درس دیتی ہے، یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ زندگی تمہاری چند گھڑیوں کی ہے، چند گھڑیوں کی ہے، اور جو گھڑی گزر جاتی ہے، جو 2020 ہماری زندگی سے گزر گیا، اس نے ہمیں دوبارہ نہیں ملنا، اور ہم نے سوچنا یہ ہے کہ جو 2020 گزرا ہے وہ ہم نے کیسے گزارا ہے۔ اس میں اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے کہ اللہ کے باغی تھے اور اگر اللہ نے دوبارہ ایک سال ہمیں دیا ہے، دوبارہ دوسرے سال میں اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، زندگی کی فرصت دی ہے، تو یہ سال ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ تو یہ چیز جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک اللہم یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اغفر لهم وارحمهم انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا شافی الامراض اشف امراضنا وهذا المسلمین۔ اللہم اجعل هذا العام الجدید مبارکا لنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔